ڈاکٹر صاحب میں تو بہت زیادہ سوالات ہیں اور آپ سے میں اتنا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. میں ایک آخری سوال پوچھتا ہوں، اگر وہ شاید ہو سکتا جواب تھوڑا آپ کا لمبا ہو اور مختصر بھی ہو سکتا شاید بس، لیکن میں ادب کو اور اسی فلسفی ان چیزوں پہ میرے کافی سوالات ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی 2-4 نشستیں اور بھی رکھیں گے. آخری میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک مسلم یعنی مذہبی معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، ایک مذہبی گھرانہ، پھر اس کا ایک مسلک ہوگا، ان سب کے ساتھ پھر آپ کا جو ذہنی ارتقاء یا ایک جو آپ کی فکری ارتقاء ہوا ہے اور ایک آپ ترقی پسند فکر ارتقاء پہنچے، اس بیچ میں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک جو روایتی مذہب کی تعبیر اس کو بھی آپ نے اچھی طرح، کیونکہ آپ نے پہلے بھی مجھ سے نجی محفل میں یہ بات ہوئی تھی اور جو آپ گفتگو میں حوالے چیزیں بتاتے اس سے بالکل سب نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے یہ ترقی پسند یا جو مذہب کی جدید تعبیر کرنے والی یہ جو ہمارے پاس ایک پورا ایک مکتب اس کو بھی آپ نے اچھے سے پڑھا. تو ان سب کو آپ یہ کس طرح یعنی، اور پھر آپ نے شاید کتاب بھی لکھی حضور کی سیرت پہ نا، وہ اب تو بہت پرانی وہ کہ آپ نے ان کو ایک پورا ایک اس تصور سے ان کی سیرت کو پیش کیا. تو آپ کا فکری ارتقاء کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ آپ بتائیں تو. دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے گھرانے کی ذہنیت پہ ہی ہوتا ہے، اور عموماً مذہب کے معاملے میں چونکہ ہمارے ارد گرد روایتی مذہب ہی موجود ہے. جی، ہماری نانیوں، دادیوں، باپ، دادا، نانا سب کے پاس ایک روایتی مذہب ہی ہوتا ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. تو لہٰذا روایتی مذہب سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے جو چیلنجز، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان گھرانوں میں جو والد یا بزرگ ہیں وہ سخت گیر ہیں یا نرم مزاج ہیں، وہ گھروں میں کتابیں موجود ہیں مختلف طرح کی، یا صرف مذہبی کتابیں موجود ہیں، یا وہ کچھ اور سوچنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا صرف ایک چیز ہی. تو یہ ان چیزوں کے بھی اثرات آتے ہیں. میرے گھرانے میں یہ ضرور ہوا کہ میرا جو ہے ننیال وہ وحدت الوجودی فکر سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. اور میرا جو ددیال ہے وہ کہہ لیں کہ ماڈرن فکر سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. لیکن میرے والد صاحب یوں کہہ لیں کہ اپنے مزاج میں سیکولر تھے. بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک محنتی انسان تھے، چھوٹا موٹا کاروبار ساری عمر کیا انہوں نے، لیکن اپنے مزاج میں وہ بہت کھلے ذہن کے تھے اور سیکولر مزاج کے حامی تھے. لیکن مذہبی رسومات ان کی ادائیگی تو وہ کرتے تھے ظاہر. سیم اسی طریقے سے ہمارے ادھر بھی مثلا میری والدہ جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں، میں نے جب سے دیکھا ہے نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے. لیکن ہمارے اوپر اس طرح سے انہوں نے سختی نہیں کی. صحیح. کہہ دیتی ہیں تم خیال کیا کرو، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک متشدد رویہ کبھی نہیں اپنایا جو تصوف کی ایک اعلیٰ شان ہے وہ رہی. تو اس مرحلے میں میں آلموسٹ یوں کہہ لیں کہ جن دنوں انقلاب ایران نیا نیا آیا اور انہی دنوں میں نے اقبال کو نیا نیا پڑھا، میں ان دنوں بی اے میں تھا، بی اے کر رہا تھا، تو یہ کہہ لیں کہ 85-86 کی بات ہے. اور جن مذہبی حلقوں میں اٹھا بیٹھا وہ بھی کچھ ایسے ہی سوچنے والے تھے. تو ان سے میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے اور وہاں سے میں جو کہہ لیں کہ میں مطالعے کی طرف بھی گیا اور نئے سوالات سے بھی آشنا ہوا، اور جو یونیورسل کویسچنز ہیں، میں کون ہوں، کائنات کیا ہے، کون چلا رہا ہے، ان سوالات سے بھی میں آشنا ہوا. تو ساتھ ہی جو معاشرے کی تبدیلی، جس کو انقلاب کا ٹرم بہت استعمال ہوتا ہے، اور عوام اور لوگوں کے لیے جو درد مندی ہے، وہ بھی اسی میری کمپنی کا حصہ تھی. تو لہٰذا وہاں سے میں شروع ہوا اور روایتی سوچ سے میں تعقل پسند سوچ کی طرف آیا. میں نے علم کلام کے لوگوں کو پڑھا، مولانا سندھی کو پڑھا، مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا، مولانا حسین احمد مدنی کو پڑھا، شیخ الہند کو میں نے دیکھا، علی شریعتی کو پڑھا. اسی طریقے سے مختلف جو لوگ تھے اس طرح کی سوچ والے، ان کو میں نے، شاہ ولی اللہ کا بھی کچھ، شاہ ولی اللہ، یس. تو یہ تعقل پسند اور علمی سوچ جو ہے اس نے مجھے
بنانا شروع کیا. اور آپ نے یہ سر سید کی جو اس سے جو سلسلہ چلا اس کو بھی پڑھا؟ اس کو بھی پڑھا. ظاہر ہے میں لٹریچر پڑھ رہا تھا اور ایم اے اردو کر رہا تھا تو وہ اس میں شامل ہی تھا. تو یہ ساری یعنی سلسلہ ہے جس میں اقبال کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو جب میں ماڈرن اور عقلی اسلام کی طرف آیا تو ایک طویل عرصہ میں اس کے ساتھ لگا رہا. یہاں سے پھر میرا سفر اس سے آگے شروع ہوا جب میں نے بین الاقوامی تحریکیں اور بین الاقوامی مفکرین اور فلسفیوں کو پڑھنا شروع کیا. یہاں سے میں پھر جڑا مارکسزم کے ساتھ اور عالمی تحریکوں کے ساتھ جو جن کی مختلف شکلیں تھیں, چاہے وہ چین میں تھیں, چاہے وہ رشیا میں تھی, چاہے یورپ کے اندر تھی, افریقہ کے اندر منڈیلا وغیرہ کی تھی, ان سب کے ساتھ. اور یہاں سے پھر یہ ہوا کہ میرے اندر ایک سائنٹیفک سوچ کے لیے بھی وہ شروع ہوا. لیکن اس میں اہم بات جو تھی کہ میں چونکہ اس میں تنقید کا آدمی بھی تھا اور ادب میں میں نے تنقید کو چنا اور تخلیق کو چنا. تخلیق میں نے نظم نگاری کو چنا. تو اس وجہ سے ادب جو ہے یہ ایک اس کی جو تخلیقیت ہے یہ کمپوزٹ ہوتی ہے. یعنی معاشرے, انسان, خدا, کائنات کی جتنی لیئرز ہیں ان ادب اس سے مل کے بنتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تمام لیئر چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ ناقد بننا چاہتے ہیں, تخلیق کو سمجھنا چاہتے ہیں ادبی کو, تو آپ کو پھر ان ساری لیئرز سے جڑنا بھی پڑے گا. لہٰذا مجھے جڑنا پڑا. تو بی اے کے دور سے ہی میں نے فلسفہ, اخلاق, تاریخ, اکنامکس, انٹرنیشنل ریلیشنز, سماجیات, کلچر, زبان, ان ساری چیزوں کو پھر میں ساتھ ساتھ پڑھتا چلا گیا. اور یوں کہہ لیں کہ پھر میں ایک خالصتاً ایک سائنٹیفک سیکولر علمی مرحلے میں داخل ہوا. صحیح. اور اس حوالے سے جو میرے تفکر کا جو غالب حصہ ہے وہ انسانیت کی جو عام لوگوں کے حوالے سے جو تاکل پسند دردمندانہ رشتہ ہے وہ میری فکر پر ہمیشہ غالب رہا. اس حوالے سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا صاحب نے لبرل اس کو بھی دیکھا اور یہ جو ہمارے سوشلسٹ الہات, ہم الہات اس کو اس مذہب کے مفہوم میں یعنی مذہب کے مقابل جس میں کائنات کی توجیہ تشریح وغیرہ کے لیے ہم ماورائے کائنات کسی ہستی اس میں نہیں جاتے, علمی اس میں سائنٹیفک جو ہے بالکل. تو اس میں آپ نے دونوں کو دیکھا, مذہبیوں کو بھی آپ نے دیکھا, یعنی دیکھنے سے مراد پڑھنے کے ساتھ ساتھ گل مل کے بھی آپ نے. تو لبرل ملحد اور سوشلسٹ ملحد میں کیا آپ کو فرق محسوس ہوا یا فرق ہونا چاہیے؟ یہ دو سوال ہے. سوری میں نے ایک سوال اور یہ اہم بات ہے. آج سوشل میڈیا جیسے ہی کھولیں تو الہاد پرستی اور خدا دشمنی کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. دیکھیے میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک مذہبی معاشرہ ہے اور اس کو انگریز کے کلونیل عہد میں اس کی کلچرل جو بنیادیں ہیں, ثقافتی بنیادوں کو کمزور کیا گیا اور مذہبی بنیادوں کو زیادہ اس میں شدت پیدا کی گئی. اور یہ شدت جو ہے اس لیے پیدا کی گئی کہ اس کی ضرورت تھی سامراج کو اور یہاں کے ان کے جو مقامی ایجنٹ ہیں رشیا کے خلاف ان کو ضرورت تھی, اور اپنی نوبادیاتی مفادات کو چھپانے کے لیے کہ ان کا دھیان جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی طرف, اپنی آزادیوں کی طرف, سرمایہ داریت کی مخالفت میں, سوشلزم کے حق میں نہ چلا جائے. تو لہٰذا ان کو ایسے اسی جگہ پر رکھنے کے لیے انہوں نے مذہب کی ایک ایسی شکل یہاں پر اس کا بیج بویا جو ہمارے پیچھے کہیں نظر نہیں آتی, اور وہ ہے خاص طرح کی ملا پسند شدت پسندی. یہ شدت پسندی جو ہے وہ انہوں نے وہ منتخب کی جو کہ رجت پسندی پر مبنی تھی. یعنی اگر تو مولانا روم کا مذہب لیا جاتا, اگر تو شاہ ولی اللہ کا مذہب لیا جاتا, عبید اللہ سندھی اور ابوالکلام آزاد کا مذہب لیا جاتا, علی شریعتی کا مذہب لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے مذہب اس کا لیا جو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اقبال کو آگے رکھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ٹائیوں والے سوٹوں والے اپر کلاس ہمیں دکھائی گئی,
اور جو اسلام نافذ کیا گیا یا لایا گیا وہ رجت پسند، شدت پسند تھا، جو یہاں کبھی نہیں رہا. کیونکہ انڈو پاک کے جو مسلمان ہیں یا ایون غیر مسلم بھی ہے، وہ تصوف کی گود میں صدیوں سے پروان چڑھے. ان کے یہاں یہ شدت نہیں تھی، پنجاب سندھ میں تو بالکل نہیں تھی. بالکل. تو یہ پچھلے محض 20ویں صدی کی کہانی ہے جب یہ سارا کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کا دل جیتنا ہے اور لوگوں کا ذہن جیتنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے مذہبی عقائد کو نہ چھیڑیں، انہیں محبت سے، اپنے خلوص سے جو ہے ان کے دل جیتیں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ کام، اس طرح کا کام یہ سب نے کیا، کانگریسیوں نے کیا، کمیونسٹوں نے کیا، سوشلسٹوں نے کیا. یہ پوری 20ویں صدی کی جو تحریکیں ساری کی ساری ہیں، چاہے احرار کی ہوں، چاہے خاکسار کی ہوں، چاہے یہ پرویزیوں کی ہوں، یہ سب نے ایسے ہی کیا. ایون یہ جو ہے کمیونسٹ بھی اس میں ایسے ہی کام کرتے رہے. تو ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ سامراج کیا ہے، نوآبادیات کیا ہے، سرمایہ داریت آپ کی کیسے جڑیں کاٹ رہی ہے، آپ کا استحصال کر رہی ہیں، اپر کلاس کیسی ہے، طبقاتی نظام کیا ہوتا ہے، اور آپ کیسے ان کے اندر حوصلہ مندی جگانی ہے، مایوسی ختم کرنی ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو شعور دے کے ان کو منظم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ توہین کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے اور مذہبی رجت پسندی کے چکر میں وہ جہاد کی جو جعلی شکلیں ہیں ان کا رزق بن جائیں، اور فائدہ جو ہے وہ سامراجیوں کو دیں، اپنے لیے، اپنی ترقی کے لیے وہ آگے بڑھے. اس میں ہمارا جو مذہبی ذہن ہے وہ آگے آئے. اور دیکھیے کیا حسرت موہانی، تہجد گزار، 12 حج، ایک نماز نہ چھوڑنے والے، وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہہ رہے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی اتنی لمبی جلاوطنی کی ہے کہ ہمیں ان کے ایمان پہ کوئی شک ہے. تفسیر قرآن کی لکھی ہے، تفسیر قرآن کی لکھی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے ایمان پہ ہمیں شک ہے. تو ہمیں تو فخر ہے کہ اگر ہم مولانا سندھی کا، حضرت موہانی کے جو مذہب ہے، اسلام ہے، ہم اس کے رستے پہ چلیں، اقبال کے رستے پہ چلیں، سر سید کے رستے پہ چلیں. یہ ضروری ہے. تو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. یہ لبرل کا اور اس کا جو جھگڑا ہے، میں نے یہ جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے یہ پروگریسو کا پوائنٹ آف ویو، یہ لبرل کا پوائنٹ آف ویو نہیں. اب لبرل کیا، لبرل الحاد کیا ہے؟ لبرل یعنی آپ نے کیا محسوس؟ لبرل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیویجول جنگ لڑتا ہے اور مذہب کی مخالفت سے شروع کرتا ہے. وہ اس سوسائٹی کے کلچر، اس کی تاریخ، اس کی روایت کو سمجھتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ہیرو بناتا ہے اور اس کے اندر جو درد مندی کا عنصر ہے یہاں کے کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، جہاں کے غریبوں کے لیے، وہ اس طرح سے نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہائی جیک ہو گئے. وہ کسی نہ کسی الحاد کی فکری الجھن کا شکار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پہ رہنا چاہیے، ان کو ری تھنک کرنا چاہیے کہ لوگوں کا دل آپ کیسے جیت سکتے ہیں. وہ ان کے خدا کو، ان کے نبیوں کو برا کہہ کر تو نہیں آپ جیت سکتے، کیونکہ وہ انہیں سب سے پیارا ہے. لیکن یہ حاصل کیا کرنا چاہیے صاحب؟ یعنی اس میں تو دیکھیں نا، ہم جب ایک سوشلسٹ ملحد کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہ سب جو آپ نے بتایا کتنے خوبصورت، جیسے وہ سب ہے اپنی ذات سے اٹھا ہوا ہے، قربانیاں دیتا ہے، یہ دنیا بدلنا ہے. ادھر تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے نا، یہ تو آپ اپنی ذات پرست بن گیا ہوا بندہ ہوتی ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے. اس میں آپ کو نہ معاشرے میں وہ والی تبدیلیاں لائیں، نہ مساوات قائم کرنا ہے، نہ اپنے لوگوں کے وہ مسائل حل کرنا ہے. یہاں تو صرف ایسا لگتا ہے کوئی ذہنی عیاشی یا صرف چھیڑ چھاڑ کے لیے. یہ کیا وہ مجھے یہ وہ نفسیات نہیں سمجھ میں آ رہی. دیکھیے جو پروگریسو ہے نا جی، وہ اشتراکی تحریکوں سے جڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے روسی انقلاب کو دیکھا، اس نے چین کے انقلاب کو دیکھا، اس نے کیوبا کے انقلاب کو دیکھا، اس نے یہ بلکانی ریاستوں کے انقلاب کو دیکھا. اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کیسے عام جو لوگ ہیں انہوں نے قربانیاں دیں اور یہ سارا کچھ کیا. وہ اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے تھے
اور اس کے لیے عام لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ عام مزدور کسان یا جو عوام ہے یہی اٹھیں گے اور انہی کی طاقت کی بنیاد پر تبدیلی آنی ہے. میری بنیاد پر یہ مڈل کلاس جو چھوٹی سی اربن مڈل کلاس ہے اس کی بنیاد پر نہیں آنی. یہ محض فکری رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے لبرل دوست ہیں ان کا فکری سطح پر حصہ ہے, اس کو ایک سطح تک ہمیں ضرور قبول کرنا چاہیے, لیکن ان کی حکمت عملی, ان کی پالیسی, ان کے طریقہ کار کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ یورو سینٹرک ہے, یورپ کے اعلیٰ سرمایہ دارانہ ملکوں کو یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اشتراکی تحریکوں کو اور انقلاب پسندوں کو تو نہیں کرتے, برا کہتے ہیں. ہاں, جب یہ سرمایہ داری جو رجحانات ہیں ان کے نمائندے بنتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے پھر یورپ جو ہے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے. صحیح. یہ پھر ہماری دھوتی ان کو پسند نہیں آتی, ان کو پھر یہاں کا اکبر پسند نہیں آتا, یہاں کا گرو نانک یا بھگت کبیر ان کو پسند نہیں آتا, یہاں کا امیر خسرو ان کو پسند نہیں آتا, وہ وہاں کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو یورو سینٹرک یا یورپ اساس جو ایک آئیڈیلزم ہے وہ تو دیکھیے ان کا تو سرمایہ داری نظام پھیلا ہوا ہے, وہ تو اب بھی موجود ہے, اور ان کے آقا 200 سال حکومت کر کے یہاں چلے گئے, ان کو کوئی سوشلزم کا چیلنج بھی نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو تحریک کی بھی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جی یورپ کے ساتھ کلیبریٹ کر کے عالمی اداروں کے ذریعے سے, عالمی طاقتوں کے ذریعے سے آپ کچھ گنجائشیں لیں تاکہ وہ یہاں پر جو ملا کو پیچھے کر کے اور یہاں کی اور جو جاگیردارانہ یا بیوروکریٹک جو رکاوٹیں ہیں ان کو کسی طرح سے دور کر کے تو اس کو بالکل یورپ کی طرح وہ بنا لیا جائے. پروگریسو بھی یورپ بنانا چاہتے ہیں, ترقی خوشحالی اسی سطح کی لینا چاہتے ہیں, یہ بھی اسی طرح کی لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو رستہ اپنا رہے ہیں وہ اس میں عوام کا دل جیتنا, ان کا دماغ جیتنا, ان کو آرگنائز کرنا, ان کو تنظیم میں لانا, ان کو شعور دینا, یہ نہیں. یہ مسئلہ ہے. اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ نوجوان یہاں کے گمراہ نہ ہو, اور یہ جو ہمارے عوام ہیں وہ بھی اپنے مفکرین سے, اب تو دانشور کا لفظ بولیں تو وہ چڑھتے ہیں. وہ کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کا دل جیت نہیں پائے. بالکل. تو ہمیں بھی حسرت موہانی کی طرح اور جو ہمارے جو لیڈر ہیں آپ اسی طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو نے اتنا زیادہ ٹائم مجھے دیا. میرے اتنے تھینک یو. سوالوں کو, کچھ سوالات بالکل میرے خیال احمقانہ ہی تھے, لیکن آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے اس کو سنا, اس کا جواب دیا. آپ ابھرتے ہوئے ہمارے اسکالر ہیں, محقق ہیں, سوچ رکھتے ہیں, اور یہ جو کام آپ نے یہاں پہ شروع کیا ہے اس کے اثرات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سارا طرز عمل جو ہے وہ پروگریسو ہے. تھینک یو سر. یہ ترقی پسندی ہے, اپنے معاشرے کے لوگوں کو بدلنا. یہاں پر میں اور آپ نظریاتی طور پر ایک ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ.